بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو نتارا پلس پر ویلکم کرتے ہیں۔ 7 جنوری 2022 حالیہ تاریخ میں سیاہ روز کے طور پر کافی عرصہ تک یاد رکھا جائے گا۔ اس دن ہزاروں نہیں لاکھوں سیاح شوق سیاحت میں کشاں مری کی سفید پوش وادی کی برف باری کے نظارے دیکھنے کو گئے اور طوفان کی شدت نے وہ رنگ دکھائے جس کے سامنے یہ برف پوش سفید وادی کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ 7 جنوری کو آنے والا برفانی طوفان جہاں بہت بڑے انسانی المیے کا سبب بنا، وہاں انسانی اور سماجی رویوں میں بے دردی اور خود غرضی کو عیاں کر گیا۔ ساتھ ہی سرکاری اداروں کی کاہلی، نااہلی اور فرسودگی بھی سب کے سامنے آشکار کر گیا۔ ان 48 گھنٹوں کی برف باری اور طوفان میں ہزاروں سیاح اس وادی میں پھنس گئے تو ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ سرکاری ادارے سکون کی نیند سو رہے تھے، سیاسی پہلوان اپنے داؤ پیچ میں مگن تھے اور مقامی ہوٹل مالکان اور دیگر افراد بے یار و مددگار سیاحوں کی ہڈیاں نوچ کر ان کو موت کی وادی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ یقیناً یہ ایک ایسا بھیانک انسانی المیہ تھا جس کی مثال حالیہ زمانوں میں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ مری میں صرف 3,500 گاڑیوں کی پارکنگ موجود تھی اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں وادی میں داخل ہونے دی گئیں۔ امن و امان، سڑکوں کی صفائی، ٹریفک کنٹرول اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے کچھ بھی نہ کیا گیا تھا، جبکہ طوفان اور شدید برف باری کی اطلاع اور آگاہی محکمہ موسمیات نے 1 روز قبل ہی دے دی تھی۔ طوفان اور شدید برف باری کی بنا پر ہر طرف کئی فٹ برف کی دبیس تہ زمین اور سڑکوں پر بچھ چکی تھی، جس سے ہزاروں گاڑیاں اور ان کے مسافر سڑکوں پر پھنس گئے تھے۔ نظام زندگی مفلوج ہو چکا تھا۔ ہوٹل مالکان نے کمروں کے کرائے کئی گنا بڑھا دیے تھے۔ انڈا، پانی، چائے، کھانے اور دیگر ضروریات زندگی کے نرخ یکایک آسمانوں کو چھونے لگے، جو انسانی حرص، خود غرضی اور ہوس کو آشکار کر رہے تھے۔ وہیں بند گاڑیوں میں محبوس ٹھٹھرتے مرد و خواتین اور لاچار بچے دھیرے دھیرے موت کی طرف لڑک رہے تھے۔ برف کا یہ سفید دبیس قالین 23 سے زائد افراد کے لیے سفید کفن کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جب ذمہ داران حال کو ہوش آیا تو ایک انسانی المیہ وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ اسلام آباد، جو کہ پاکستان میں انتظامی قوت کا سب سے بڑا مرکز اور محور ہے، مری سے صرف 50 کلومیٹر دور ہے۔ مری کو آج سے 250 سال قبل انگریز حکومت نے متمدن کیا اور اس کو اس کی موسمی دلکشی کی بنا پر ترقی دی۔ پاکستان کے تمام اہم سرکاری اداروں نے اپنے لیے رہائشی علاقے اور دفاتر مختص کر رکھے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر سال مری اور گلیات کا رخ کرتے ہیں۔ سینکڑوں ہوٹل ان سیاحوں کے دم سے آباد ہوئے ہیں اور اتنے ہی مزید تعمیر ہو رہے ہیں۔ سردیوں میں دسمبر، جنوری اور فروری میں منفی درجہ حرارت کی بنا پر برف باری ہوتی ہے۔ 2022 یعنی اس سال بھی جنوری میں بھاری برف باری اور طوفان آیا۔ مری چونکہ اسلام آباد، پنجاب اور KPK کے بالکل قریب واقع ہے، اس بنا پر ہزاروں سیاح ہر وقت جانب مری رواں دواں ہوتے ہیں۔ برف باری کا سپیل چونکہ محدود وقت اور اچانک ہوتا ہے، لہذا لوگ بے قابو ہو کر مری کی جانب بھاگتے ہیں۔ ہم اپنی اس ویڈیو اور آنے والی چند مزید ویڈیوز میں یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ مری میں خراب موسم اور برف باری سے کیسے محفوظ رہ کر موسم کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم مناسب تیاری اور احتیاط کے ساتھ مری کے لیے سفر کریں تو یقیناً ایسے حادثات اور مصائب سے بچا جا سکتا ہے۔ جب سیاح برف باری کی سیاحت کے لیے روانہ ہوں
تو ان کو چند باتوں کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے۔ سفر کے لیے مناسب تیاری اور مکمل پلاننگ کی جانی چاہیے۔ گرم کپڑے، دستانے، مفلر، ٹوپی، جیکٹ، ٹراؤزرز، واٹر پروف شوز، گرم کوٹ، شال وغیرہ پہن لینی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو کمبل بھی گاڑی میں رکھ لینے چاہیے۔ گاڑی میں فیول سفر کی ضرورت سے کافی زیادہ مقدار میں موجود ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کا وافر سامان، پانی اور خشک خوراک کا مناسب ذخیرہ گاڑی میں موجود ہونا چاہیے تاکہ شدید موسم میں کہیں رکنا پڑ جائے تو مناسب اشیاء خورد و نوش میسر ہوں۔ سفر سے پہلے موسم کی شدت اور ٹریفک کے متعلق معلومات سرکاری اداروں کی جانب سے جاری الرٹ کا مطالعہ کر کے سفر کے متعلق مناسب رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اگر برف باری کے علاقے میں شب بسری کا پروگرام ہو تو ہوٹل بکنگ سفر کے آغاز سے قبل کروائی جائے۔ سفر سے قبل راستوں کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کی جائے۔ گاڑی کو پہاڑی علاقے یا سنو فال ایریا میں لے جانے سے پہلے مکمل طور پر چیک کر کے تسلی کر لینی چاہیے۔ سفر دن کی روشنی میں کیا جائے تاکہ رات میں درجہ حرارت مزید کم ہونے سے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بہتر طور پر نپٹا جا سکے۔ سنو فال ایریا میں سفر ہمیشہ ہی سست رفتار ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور دھیمے انداز میں ڈرائیو کریں۔ دوسری گاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ شیشے اور ونڈ سکرین صاف ہوں تاکہ دور تک نظر آ سکے۔ چھوٹے گیئر میں گاڑی چلائیں اور بریک کا کم سے کم استعمال کریں۔ سائلنسر کی صفائی کا خاص دھیان رکھیں۔ اگر لمبے عرصہ تک گاڑی میں کہیں رکنا مقصود ہو تو وقفہ سے گاڑی کے شیشے تھوڑی دیر کے لیے کھلے رکھیں تاکہ تازہ ہوا گاڑی میں آ جا سکے۔ زیادہ وقت تک گاڑی میں بیٹھے رہنے کے لیے گاڑی کے دائیں بائیں پڑنے والی برف کو وقفے سے گاڑی سے دور ہٹائیں تاکہ بوقت ضرورت باہر نکلنے کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ گاڑی برف پوش سڑک پر محفوظ طریقہ سے چلانے کے لیے مناسب سنو ٹائرز، ٹائر چین، آئی سٹرپس یا نائلون کی رسی وغیرہ کچھ نہ کچھ بطور حفاظتی کٹ ساتھ ہونا چاہیے۔ گرم پانی، گرم دودھ یا چائے کے لیے مناسب تھرمس بوتل کا انتخاب انتہائی ضروری ہے۔ دوران سفر مناسب میڈیسنز بھی پاس ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں استعمال کی جا سکیں۔ سب سے بہتر طریقہ محفوظ رہنے کا تو یہ ہے کہ ایسا سفر کیا ہی نہ جائے۔ اگر برف پوش سڑک پر سفر کرنا ضروری ہو تو ٹریفک قوانین اور ٹریفک پولیس کی ہدایات پر مکمل عمل کیا جائے۔ ہنگامی صورتحال کے لیے رکنا مقصود ہو تو سنسان علاقوں سے بچا جائے۔ رکنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں آس پاس آبادی یا ہوٹل موجود ہوں، جہاں لوگ آتے جاتے نظر بھی آئیں اور وہ آپ کو بھی دیکھ سکیں۔ ہنگامی صورتحال میں گھبرانے کی بجائے اوسان بحال رکھیں۔ موبائل فون کی بیٹری چارجنگ مناسب ہو۔ معاون اداروں کے ساتھ رابطہ کے لیے ان کے فون نمبرز بھی پاس ہونے چاہیے۔ برف باری میں سفر کے لیے درکار مختلف ٹائرز، ان کے لیے مختلف سنو چینز اور ان کو لگانے کے مختلف طریقوں کی تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار فرمائیے۔ اس کے علاوہ سنو فالنگ کے دوران درکار ڈرائیونگ سکلز اور بند گاڑی میں ہیٹر چلا کر ایک ہی جگہ رکے رہنے کے لیے درکار احتیاطی تدابیر کے متعلق مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے اقارب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔